اور بچے کہاں ہیں؟ اس کا کوئی نظم ہی نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بادشاہ تھا، سفر میں گیا ہوا تھا. ایک بادشاہ تو راستے میں ایک بھوک لگ گئی اور دیکھا کہ ایک جگہ بڑا خوبصورت انار کا باغ ہے. تو مالک سے کہا کہ بھائی ذرا مجھے ایک انگور یہ انار دے دو. تو اس نے دے دیا. اس نے جب دیکھا یہ انار غالباً انار ہی تھا، پھل کا جو باغ تھا، اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ بادشاہ نے زندگی میں ایسا میٹھا نہیں کھایا. تو دل میں بادشاہ نے نیت کی کہ یہ باغ میں اسے لے جاؤں گا. بادشاہ مالک ہوتا ہے، باغ کے مالک سے یہ باغ میں لے جاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا دوسرا ایک انار دے دو. اب اس نے دیا تو جب بادشاہ نے اس کو چکھا، اتنا کھٹا، اتنا کڑوا، وہ بادشاہ تھو تھو کرنے لگا. بادشاہ حیران ہو گیا، ایک ہی باغ ہے، ایک ہی درخت ہے، اس کا ایک انار ایسا اور پھر یہ ایسا. اس نے اس باغ کے مالک سے پوچھا. خوب سنو پیارے بچوں، خوب سنو، نصیحت لینے والے ہی نصیحت لیتے. وما یتذکر الا اولو الالباب. عقل والے ہی نصیحت، باقی تو کہانیاں سنتے ہیں.
اس کان سے سنا، اس کان سے چھوڑا۔ باغ کے مالک سے کہا کہ بھئی یہ اتنا میٹھا اور یہ اتنا کڑوا، باغ بھی ایک اور درخت بھی ایک، پھل بھی ایک۔ تو باغ کا مالک بوڑھا جہاں دیدہ تھا، کہا مجھے لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی۔ اس کو نہیں پتہ یہ بادشاہ، اس کو یہ نہیں پتا تھا یہی شخص بادشاہ ہے، تو مسافر تھا، وہاں سے سفر میں آ رہا تھا، اس کو نہیں پتا یہ بادشاہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا شاید بادشاہ کی نیت میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور اس کا اثر انار میں آ گیا اور یہ کڑوا ہو گیا۔ بادشاہ نے دل میں توبہ کی، دل ہی دل میں توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، اور اس نیت سے بھی توبہ کی کہ میں یہ باغ اسے لوں گا، کہاں میں اسے یہ باغ نہیں لوں گا، اللہ میں اسے تائب ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک، پھر بادشاہ نے کہا ایک اور دے دو۔ اب دیکھا تو وہ میٹھا نکلا، وہ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا یہ تو میٹھا ہے، تو باغ کے مالک نے کہا شاید کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہوئی ہو، اس نے توبہ کی ہو، اس کا اثر اس میں آ گیا۔ اب یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اس سے ایک اور جڑتا جو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، اور لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو۔ تو وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، تو وحی آئی، کہا اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ہے، جب تک وہ ہے ہم بارش نہیں برسائیں۔ وہ شخص جان گیا، اس نے دل میں اللہ سے رو رو کر کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جب میں گنہگار تھا تو آپ نے میری ستائری کی، اور اب میں تائب ہوتا ہوں، اب مجھے روسیا نہ کر لوگوں کے سامنے۔ اب اس نے دل میں توبہ کی تو بارش آ گئی، بارش۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا کہ کوئی شخص تو نکلا نہیں یہاں سے، انہوں نے کہا ایک شخص جب تک نہیں جائے گا تو بارش نہیں آئے گی، یا تو کوئی گیا نہیں تو بارش آ گئی۔ کہا جس شخص کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی شخص کی وجہ سے یہ بارش آ گئی، اس کی توبہ ایسی تھی۔ یعنی دل میں ابھی نیت ہی کی تھی، ابھی نیت ہی کی تھی، اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ تو پچھلے نشست میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جب تک نیت کا اس درجے کا انسان محاسبہ اور انٹراسپیکشن جس کو کہتے ہیں نہ کرے تو یہ مطلب خیر کثیر سے محروم رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ خیر کثیر سے محروم رہتا ہے۔ اب بچہ، اب ہم ادھر کی مثالیں، آج تو لوگوں میں بہت سطحیت ہے نا سوچ میں، ورنہ تو اشاروں کنایوں سے باتیں سمجھ آتی ہیں، استعارات سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں
آپ کی زبان میں کتنا بھی ایکسپلسٹلی آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا. کتنے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، غیر مبہم اور بالکل کھرے کھرے الفاظ سے بھی اگر بات کریں گے پھر بھی سمجھ نہیں آتی. انا للہ و انا الیہ. اگر بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا، پڑھنا چاہتا ہے، اب اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس پڑھائی کے جو اس کی منزل ہے، مشن ہے، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. اور وہ رکاوٹیں مختلف ہو سکتی ہیں. والدین اجازت نہیں دیتے، اور قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. پڑھائی میں جو ہے اس قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. تو اس جس نے توحید سمجھا ہو، جس نے توحید کا سبق سمجھا ہو، اب والدین منع کر رہے ہیں، ٹھیک، والدین کو الزام نہیں دے گا، ان کو طعنہ نہیں دے گا. کوئی اور رکاوٹ آ رہی ہے، ان کو طعنہ نہیں دے گا. یہ سمجھے گا کہ میری نیت میں کچھ گڑبڑ ہے، میری نیت قبول نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. اصل میں گڑبڑ یہاں ہے. اب نیت کا اثر آپ نے دیکھا، ابھی انار میٹھا ہے اور ابھی کڑوا ہو گیا، ابھی کڑوا ہے ابھی میٹھا ہو گیا. بارش نہیں ہو رہی ہے، ابھی نیت ہی کی توبہ کی تو بارش آ گئی. اب نیت کتنا مضبوط اور پاورفل یہ ایک آلہ ہے نیت، ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم اس کو نہیں سمجھتے. اخلاص کے نیت سے کیا ہے، انجم بھی سمجھ جائیں گے، پتھر بھی پگھل جائیں گے، پتھر بھی پگھل جائیں گے، پتھر. اب کسی کا دل آپ کے خلاف پتھر جیسا ہے، بہت مخالف ہے اور بہت مخالفت کرتا ہے، یہ پتھر جیسا ہے اس کا دل. اب اس کا یہ پتھر جیسا دل کیسے ہو گیا؟ دل تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا کہ میرا دل ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے. قلب المومن بین اصبعین الرحمن، مومن کا جو قلب ہے اللہ جل شانہ کی جو اس کی شان کے مطابق ہو، متشابہات میں سے انگلی، اللہ تعالیٰ کی انگلی ایسی نہیں ہوتی، یہ سمجھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اور کبھی یہ ایسے ہوتا ہے اور کبھی، اسی لیے دل کو قلب کہتے ہیں. دل کو قلب کے معنی الٹا پلٹا ہونا، لوٹ پوٹ ہونا، یعنی جو اپنی حالت بدلتا ہے، ابھی ایسا ابھی ایسا، ابھی سخت دل ہے ابھی آنسو آ رہے ہیں، نرم ہو گیا، اور ابھی سخت ہے، ابھی بات اس کے اندر نہیں گھس رہی ہے اور ابھی علوم کے دریا بہہ رہے ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس میں نیت کا جو اثر اور تاثیر ہے وہ اکثر جو ہیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم اس کو طعنہ دیں گے، بلیم کریں گے، اس پر الزام لگائیں گے، اس کو، لیکن اصل میں اپنی نیت کو نہیں ٹٹولیں گے کہ اگر میں نے نیت خالص کی، اچھی کی، پھر کہتے ہیں نا، کیا وہ کہتا ہے جو مشہور ہے، وہ
جب چمن سامنے آئے تو نگو خاں بن جا، جب چٹان سامنے آئے تو تند و خو ہو جا۔ اگر آپ کے سامنے چٹان آتی ہے، یعنی اتنی بڑی رکاوٹ آتی ہے، بہت زبردست رکاوٹ آتی ہے، اور اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے، وہ چٹان، وہ رکاوٹ خود بخود ریزہ ہوگی، وہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ یہ میں آپ کا ایک ذاتی ایک چیز بتا دوں گا کہ ایک کام ہو نہیں رہا تھا، میں گھر کی بات کہتا ہوں، نہیں ہو رہا تھا، اور وہ شریعت اور دین کے اعتبار سے وہ نہیں ہو رہا تھا، اس میں اپنے ہی رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ تو میں نے اپنی حضرت جی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر، خوب یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ خوب یاد رکھنا، پوری زندگی میں یہ اتنا نافع ہے، افیکٹو ہے اور فائدے کا جملہ۔ میں نے کہا حضرت اس طرح سے ہے، تو گھر والے وہ اور رشتے وغیرہ سب ضد کرتے ہیں، تو کام ہوتا ہو نہیں رہا ہے نا اس میں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، آپ اپنے اس پر قائم رہو، مضبوط رہو، تقدیر اپنا کام خود کرے گی۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، تقدیر اپنا کام خود کرے گی۔ مثلا تقدیر کس نے لکھی؟ اور اس کو کرنے والا، اس کو یعنی نافذ العمل کرانے والا اور امپلیمنٹ کرنے والا، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اب اس بندے کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جو کہا نا، جو کرنا ہے شیئر نہیں کرنا ہے، آپ نے سنا ہے وہ ایک شخص کمرے میں بند تھا، ادھر سے شیر آیا، تو اس کو انٹرویو میں پوچھا اگر شیر آئے گا اور کمرے میں آپ بند ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہا شیر آیا، کچھ نہیں کرو، اب جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے، میں کیا کروں؟ ہم جو کرنا ہے تو شیئر نہیں کرنا، مجھے کیا کرنا۔ تو اسی طرح سے یہ تقدیر کو، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اس کو ایمان کا، یہ ایمان کی جو ڈیفینیشن تعریف ہے اس میں اس کو شامل کیا گیا۔ یہ جزء لا ينفک، ایک یعنی ایسا جز ہے ایمان کو جس سے کچھ ایمان سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس پر ویسا ایمان نہیں ہے، نہ اس مسئلے کو سمجھے ہیں، نہ اس پر ویسا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے، اس پر میں نے پہلے بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ کیوں کہا گیا کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ اب سب اس سے الزام، جو لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ نے ایسا لکھا، میرا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا ہی نہیں ہوتا شریعت نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو کوئی الزام نہیں آتا نا۔ ہاں، اس کو، اس پر میں بات کروں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، پہلے کہا انشاءاللہ کبھی پھر کہیں گے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ اکثر کہا کرتے ہیں، دیکھو تقدیر پر اعتراض سم قاتل ہے، زہر
زہر قاتل ہے. تقدیر پر اعتراض آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. اور جب اگر آپ اس پر غور کرو گے تو اکثر تقدیر پر آپ کو اعتراض کرنے والے ملیں گے. اس کو ڈاکٹر بنایا, اس کو انجینئر بنایا, اس کو دولت مند بنایا, ہم کو مدرسے میں پھنسایا. یہ تقدیر پر اعتراض ہے. آپ خود یہاں نہیں آئے, یہ اللہ نے تقسیم کی تھی, اور اللہ کی تقسیم پر اب راضی نہیں ہے. یہ غصے میں رہتا اور ترٹ, مطلب ان کا یہ تو اللہ نے دیا نا اس کو, جائز ہے ناجائز ہے وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن آپ اعتراض کر رہے ہو اس پر نہیں. ایک مشہور ہے, ایک بزرگ جا رہے تھے تو اس نے ایک کتا دیکھا, جو کتا کیا تھا, بہت اس کی باہر کی حالت یعنی جس کو دیکھو الٹی آتی ہے, بڑا گندا تھا. اور تو اس نے تھوکا اس کو. وہ کتے نے بزبان حال, بزرگ بھی تھا, بزبان حال کا, بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آپ نے نقش پر تھوکا یا نقاش پر؟ یہ کس پر تھوکا؟ نقش پر تھوکا. وہ کتا خود ایسا تھا, اس نے خود اپنے آپ کو ایسا پیدا کیا, اس نے اپنے آپ کو خود ہی ایسا پیدا کیا. کیا وہ خالق ہے؟ وہ اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ آپ مجھے دکھاؤ الا ماشاء اللہ کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرنے والے کون ہیں. اللہ مشکل سے کوئی ملے گا جو تقدیر پر اعتراض نہ کرتا ہو, اور ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. تقدیر اللہ نے لکھی. آپ دیکھو ایک شخص جس کو گنتی بھی نہیں آتی, اتنا بیوقوف قسم کا, یہ گبی قسم کا انسان ہوتا ہے, بہت لو آئی کیو ہوتا ہے, اور اس کے پر لاکھوں روپئے جائیدادیں, اور آپ بڑے انٹلیکچوئل ٹھہرے, بڑے ذہین ٹھہرے, آپ ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہو. یہ مجھ سے ترٹ کیا یہ اعتراض کس پر ہے؟ اب اللہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مشیت کے, ماشاء اللہ, مشیت ایک ہے, معیشت وہ الگ سے اکانومی, ایک ہے مشیت چاہنا. اللہ جو کرتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق کرتے ہیں, اور اللہ کی مشیت کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. اٹس بیونڈ کمپریہنشن. اللہ کی مشیت کو, اب اس کو غریب کیوں بنایا, اس کو امیر کیوں بنایا, اس کو کالا کیوں بنایا, اس کو گورا, اس کو کشمیر میں پیدا کیا, اس کو امریکہ میں پیدا کیا, یہ جو مشیت الہی ہے یہ سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. اب علماء کرام نے, بزرگوں نے بعض یہ تھوڑا نا اس کی ایکسپلینیشنز دی ہیں, اس لیے ورنہ اللہ, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ مشہور ہے نا, حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے ایک نے پوچھا, حضرت مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, یہ اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام کیا؟ اور پوچھنے والا تھا وکیل, حضرت جانتے تھے, وہ وکیل تھا. کہا بھائی دیکھو, مجھ سے مشورہ نہیں کیا, مجھ سے مشورہ, اس کو وہ گھنٹوں اس کی توجیہ بتا سکتے تھے, ریزنز بتا سکتے تھے, لیکن اسے ایک بات سمجھ جانے کے لیے کہہ رہے تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے کون پوچھ, وہ یسأل ولا یسأل, اللہ پوچھتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ پوچھتا ہے, سب ہر ایک سے پوچھے گا. اللہ سے کون پوچھے گا؟ اللہ سے کون پوچھے گا؟ اب یہ جو تغیرات زمانہ ہیں,
دنیا میں یہ جو چینجز آ رہی ہیں، غیروں کو غلبے مل رہے ہیں اور مسلمانوں کے حالات ایسے ویسے ہیں، اس میں بھی لوگ بہت سے اپنے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مشیت کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کوئی چیز۔ اور یہ آخر زمانہ ہے، ایک بیوقوف زمانہ بادشاہ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، اور جو بڑے بڑے ذہین ہیں اور بڑے بڑے عقل والے ہیں وہ شام کو بیچارے دیکھتے ہیں آج روٹی کیسے کھائیں گے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے نا وہ۔ تو اس میں مراقبہ مشیت، جب ایسے حالات کو انسان دیکھے تو اس وقت کیا کرے، اس چیز کو ذہن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سے آیت ہے، دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی حدیث میں ہے نا، ایک مچھر کے پر کے برابر کی اس دنیا کی قدر نہیں ہے۔ اب اس کو سونے کے 5 کانے دی، اس کو دیا، قارون کو اتنا دیا، اب جب اس کا ویلیو ہی نہیں ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک جب اس کا کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو وہاں اس پر کیا یہ ہوگا؟ ہاں، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد رکھو، یاد رکھے گا اور اس سے کام لے لو۔ دیکھو اس سے بھی، لیکن اس سے بھی پہلے یہاں نیت میں پہلے کیا لا؟ تصحیح کرو، اخلاص لا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ غریب ایک جملہ ہے، میں پہلے بھی کئی بار شاید اس کو یہاں عرض کر چکا ہوں، رضینا بالقسمت جبارین، رضینا، اللہ تعالیٰ جو جبار ہیں، جو اس نے تقسیم کی، ہم اس پر بالکل راضی ہیں، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، ہاں سمجھتا ہے؟ رضینا بالقسمت جبار فینا لنا علم وللآدائنا مال، ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اس کو اپنا نصب العین بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ خوب سمجھو، اس کو اپنا نصب العین بناؤ گے حصول علم کو، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور شام کو فاقہ ہوتا تھا ان کے گھر میں، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی جو یہ تھی سردار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ہاتھوں میں کیا چھالے پڑتے تھے، وہ آٹا گوندنے سے اور کام کرنے سے، چکی پیسنے سے، اور روٹی نہیں ہوتی تھی 2 دن 3 دن، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب جو ہے وہ اللہ سے راضی تھا، اور کیا فرمایا حضرت علی نے؟ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ابھی ہم لوگوں کو ایمان پر بہت محنت کرنی ہے، نہ تقدیر پر ویسا ایمان ہے جیسے ہونا چاہیے، اور نہ شکوک اور تذبذب سے ہم باہر آئے ہیں۔ نہ شکوک اور تذبذب سے ہم باہر آئے ہیں، ابھی ایمان کان، جیسے ہم کو کیا سکھایا، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، ویقینا، اب اس یقین صادق سے ہم بہت نیچے ہیں، اور یہ دعا ضرور کیا کرو، یہ دعا
ضرور کیا کرو. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا. یقین صادق. اب یہاں ایمان اور یقین، ہاں اپنے اساتذہ سے یہ ان میں لغوی کیا فرق ہے. ایقان اور ایمان میں، یہاں ایمان کا لفظ آیا، وہاں ایقان کا لفظ آیا. اللہم انا نسألک ایمانا و یقینا. ہاں یہاں سے ہم کوسوں دور، فکر نہیں ہے، پتہ نہیں کن چیزوں فروعی مسئلوں میں لگ گئے، فروعات میں لگ گئے، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگ گئے. کس کو دین سمجھا؟ اصل کی خبر ہی نہیں. جو یاد رکھو، جو کام رابطے کے بھی خلاف ہو، ضابطے کے بھی خلاف ہو، کیا ہو؟ رابطے کے بھی خلاف ہو، ضابطے کے بھی خلاف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بھی خلاف ہو. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ جب گھر میں جانا ہو تو سیدھے دروازے سے کو، یعنی جو کام ہے وہ قاعدے سے کرو، بے قاعدگی سے نہ کرو. اور جو بے قاعدگی سے، ضابطے کے خلاف، رابطے، ان چیزوں میں برکت نہیں ہوگی، قبولیت بھی نہیں ہوگی. اور ایک بات، تھوڑی سی یہ باتیں باہری ہیں. اللہ کے ہاں مقبولیت کا اعتبار نہیں ہے، قبولیت کا اعتبار ہے. مقبولیت کا، مشہوری کا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہاں ہمارے ایک لیڈر تھے، اب یہاں سے مجھے نام لینا شاید موضوع نہ ہوگا، اس کے نام کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے. اتنی جمع غفیر اس کی تعریفیں، اور اس میں، اور آج ہے کہ اس کے قبر پر سپاہی رکھا ہے کہ اس کو یہی لوگ قبر سے نہ نکالیں. یعنی لوگوں کی تعریفوں کا کوئی اعتبار نہیں، اور لوگوں کی تنقید کا کوئی اعتبار نہیں. وہاں رد خلقی مقبول حق، یہ بھی ہے رد خلقی مقبول حق. اور جو کام رابطے کے خلاف ہوگا، ضابطے کے بھی خلاف ہوگا، قواعد کے بھی خلاف ہوگا، اور اخلاقیات اور مروت کے بھی خلاف ہوگا، تو اس کام میں آپ کو کیا ملنے کا؟ تو جب ایسا ہوگا پھر نیت ہی سوالیہ نشان بن جائے گی. ایسے کاموں کی نیت ہی بجائے خود، نیت پر نہیں سوال، نیت ہی سوالیہ نشان بن جائے گی. ہم لوگ اصل کی محنت نہیں کرتے. ہم کو شیطان نہیں، شیطان ہے، شیطان تو شیطان، شیطان تو شیطان. جی ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی ارشاد آپ بتاؤ. البس یلبس تلبیس، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یہ تلبیس کرتا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ تلبیس کرتا ہے. اب ایک تلبیس یہ نہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، یہ کنفیوز کرتا ہے. ایک تلبیس ہے کہ غلط چیز کو ٹھیک بتائے گا، حرام ہوگا، ناجائز اس کو جائز بنا دے گا. لیکن اب جن کو تھوڑا سا علم کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ، وہ اس جھانسے میں نہیں آئیں گے، وہ غلط کو صحیح مانے، اس جھانسے میں نہیں آئیں گے. اب وہ پھر بھی ابلیس ٹھہرا، وہ تو ماسٹر ہے. وہ کم فائدے والے جائز کاموں میں لگا دیتا ہے. یہ مشہور ہے نا، ابلیس نے ایک کو، وہ سویا ہوا تھا، ہو گیا
نماز سے نہ پڑھو، اٹھو اٹھو بھائی نماز پڑھو. اچھا صحابی تھا یا اس نے اس کو پکڑا. کس کو پکڑا؟ شیطان کو، ابلیس کو. کہا ابلیس تم میں خیر نہیں ہو سکتا، تم میں خیر کا مادہ ہے ہی نہیں، آپ نے مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھایا؟ کہا یار آخر کار میں بھی عبادت گزار تھا، مجھے تھوڑا یاد آیا میں نے بہت عبادت کی ہے. میں نے کہا آپ سو رہے. کہا یہ مکاری مت بولو، سیدھا سیدھا تب تک نہیں چھوڑوں گا، آپ بتاؤ مجھے آپ نے کیوں اٹھایا؟ اس سے پہلے کی رات کو اس کو نیند، ابلیس نے اس کو نیند کا غلبہ کر دیا اور اس کی تہجد قضا ہو گئی. اور اس نے اتنا رویا کہ تہجد سے اس کو اتنا درجہ نہ ملتا جتنا اس کو اس رونے سے درجہ ملا. ابلیس دیکھ رہا ہے دوسرے دن کا یہ بہتر یہ پھر تہجد مت انچن تفریح. ہاں اب صحیح کہا، تم میں خیر نہیں ہو سکتا. تو یہ ابلیس کیا کرتا ہے، کم فائدے والی چیزوں میں لگا دیتا ہے، اور جو بیسک ایمانیات پر جو عمل ہے، جو فرض ہے اور جس کے بغیر نجات ہی نہیں ہوگی نا، مطلب نجات کس پر ہوگی؟ نجات تو ایمان پر ہی ہوگی، عمل تو بات کی چیز ہے. اب وہ ایمانیات پر ہی اسی کو نہیں سمجھا. اب کیا کہتے ہیں اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ اس پر مستزاد یہ کہ نیت ہی کو نہیں سمجھا. اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اپنی زندگیاں ضائع مت کرو. یا ایھا الطلاب فی صف الاخر فافہموا. وائز کا کام کیا کام ہوتا ہے؟ وائز کا کام ہوتا ہے ڈاکٹر جیسا کام. ڈاکٹر کہتے مری یہ بیماری یہ دوائی کھاؤ. اب بیمار کھائے گا نہیں، بیمار کھائے گا نہیں دوائی، شفا ہوگی. اور جو وائز ہوتا ہے وہ نصیحت ہے اور کوئی مانے گا نہیں، تو اس کی ہلاکت یقینی، اس کی نجات مشکل. اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو. سمجھتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. او فیصل، قول فیصل اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر دے جیسے حضرت عمر کا نام فاروق پڑا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ویسی ترازو نصب کی. حق و باطل میں فرق یہ عند اللہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلبوں میں ایک ترازو نصب کی ہے جس سے مجھے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث یہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ایک ملکہ دیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس میں جو یہ بات پھر وہیں رہی نا، کیونکہ ابھی نیت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بات وہیں رہے گی کہ اس کی ترتیب میں نے پچھلی بار بھی وہ کہا تھا. اس آیت کی ترتیب موعظہ، شفاء لما فی الصدور، ہدیٰ اور رحمت، اس سیکوینس سے آ رہا ہے. تو موعظہ میں کہ آپ کو قرآن کہے گا یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ تو کہے گا. قرآن تو نصیحت ہے. اب جو اس پر عمل کرے گا اس کو شفاء لما فی الصدور ہو جائے گا، اس کو یہ صاف ہو جائے گا. جب یہ صاف ہو جائے گا پھر یہی قرآن سمجھ میں آئے گا.
جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اندر خباثت بھی ہے، کثافت بھی ہے، غلاظت بھی ہے. تو یہ قرآن اور یہ نقطے اور یہ رموز ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر شفاء لما، جب وہ ہو جائے گا تو ہدایت خود ہی ہو جائے گی. اور پھر انوار الہیہ جو رحمت میں ہے، ان لربکم ان لدحر ربکم نفحات فلا تعرضوا. اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے، اس کی رحمت کے ہوا کے جھونکے آتے رہتے. ایسا اپنے آپ کو مستعد رکھو کہ وہ جب آئیں آپ کو غافل نہ پائیں، اس کے لائق کہ وہ اس میں. تو اسی لیے تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بیچارہ سیدھا اینک لگاتا ہے. محمد ٹھیک اینک ہے نا اس کا. اب کوئی لال ریڈ اینک لگائے گا تو ریڈ ہی ریڈ دے، کوئی گرین لگائے گا تو گرین ہی گرین دیکھے، کوئی بلیو لگائے گا تو بلیو بلیو دیکھے. اب یہ خطا کس میں ہے؟ آنکھ تو وہی ہے نا، لیکن جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہی ہے، کیونکہ آگے جو اینک ہے وہ دوسرے رنگ کا. آگے جو اب یہ قسم کھا رہا ہے کہ یہ پیلا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا. آپ کیا بحث کر رہے ہو؟ یہ پیلا ہے. اب اس کو صاحب نظر جو ہے وہ کیا کہے گا؟ السلام علیکم، اللہ آپ پر رحم کرے. اور کیا کہے گا؟ اور یہ تو حجت کرے گا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس کو یہ نہیں پتا اس کی آنکھوں پر پٹی ہے دوسرے. یہ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے حضرت فرماتے تھے جو اصول جو طب جسمانی کے ہیں وہی اصول طب روحانی کے ہیں. فزیکل میڈیسن جو آپ کا میڈیسن ہے، جو اس میں جو پروسیجر ہے اور جو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پروٹوکول ہے جو بھی آپ کو ترتیب ہے، وہی طب روحانی میں بھی. تو یہاں آپ نے پیلا اینک لگایا، پیلی نظر آئی، تو یہ آپ کی بصارت پر یہ نظر آئی، ویژن پر یہ اثر پڑا. اور جو دل کی بصیرت ہے، بصیرت تو دل کا کام ہے نا. اب اس پر تو غلافوں کے غلاف پڑے ہیں، تو صحیح سمجھ کہاں سے آئے گی؟ صحیح نتیجہ آپ کیسے اخذ کرو گے؟ جو نتیجہ آپ اخذ کرو گے وہ بیمار ہوگا. بیمار دل جو بھی نتیجہ اخذ کرے گا وہ نتیجہ بھی بیمار ہوگا. خوب سمجھ لو. کوئی چیز نہیں ہے گھمنڈ کرنے کی. اپنی بنیادی ایمان کی فکر کرو، پہلے نجات کی فکر کرو، اللہ ہم سے راضی رہ جائے اور ہمیں صحیح. اس لیے کیا دعا پچھلی یہ سکھائی گئی، کس کو یاد ہے؟ پچھلے مجلس میں جو دعائیں کہا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. ٹھیک. اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی. اور وہ عبداللہ ہے، پتہ ہے عبداللہ بننا کتنا یہ ہے. اللہم الہمنا رشدنا. سامنے آیا مسئلہ، اے اللہ ہمارے دل میں اس ایشو کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں وہی
الہام کر جو صحیح ہو، جو میں خود نہیں فیصلہ کر پاؤں گا. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کے فیصلوں کے حوالے مت کر. تھام لے خود بناصیتی، میرا ماتھا پکڑ کر مجھے خیر کی طرف آپ لے جاؤ. وہ نیت ہی کرو، نیت، ورنہ یہ ابلیس جینے نہیں دے گا، پڑھنے نہیں دے گا. کھانے تو دے گا، روز گوشت آئے گا، لیکن پڑھنے نہیں دے گا. اور کیا کہا میں نے؟ جینے نہیں دے گا، پڑھنے نہیں دے گا، صحیح سمجھنے نہیں دے گا. تو زیادہ سے زیادہ یہ، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز اس نیت کو ٹٹولنا ہے. بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان بڑے جذبات میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا انتھوزیاسٹک ہوتا ہے اور اس کو غلبہ ہوتا ہے، نہیں میں یہ کروں گا وہ. تو اچھا، بہت اچھی نیت سے کام شروع کرتا ہے، واقعی صحیح نیت سے شروع کرتا ہے. پھر تھوڑی دیر ہو گیا تو اب سست ہو گیا، ادھر سے شیطان آ گیا. تو کیا یہ چوکنا نہیں ہے؟ تو ادھر سے اس نے اندر سے اس کی نیت کو ایروڈ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. آپ صبر کرو، ٹھیک ہے، اور رباط کرو. کیا کرو؟ رابطو. رباط اصل میں جو یہ مسلمانوں کا جو یہ ہوگا، اس کی سرحدوں کی نگہبانی میں چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. تو اسی طرح اپنے دل کے سرحدوں کی نگہبانی سے کبھی غافل نہ ہونا. آپ کہنا نا، ادھر آپ غافل ہوئے نہیں، ادھر یہ ظالم ڈسا نہیں. آپ یہاں سانپ ہے، آپ اس کو دودھ دے دو، کیا دے دو، وہ ایسے جو ہی آپ کی نظر ادھر گئی اس نے ڈسا، کیونکہ اس کی فطرت ہے. اسی لیے کہتے ہیں لڑائی ہے اس سے عمر بھر کی، شیطان سے لڑائی ہے اس سے، کبھی اس نے پچھاڑا، کبھی ہم نے یہاں جو یہ چوکنا رہنا ہے، آپ خود اندازہ کرو، یا آپ نے سنا ہے، اور اس پر پھر ایک بار اس کو اپنے ذہن میں پھر سے لا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے تھے؟ کس درجے کے تھے؟ روایتوں میں آتا اللہ جل شانہ کو 100 بار اس کا دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل بہت عظیم و شان اس امت میں ایک مرد مجاہد گزرا ہے، امام احمد بن حنبل، ٹھیک. اب اس کا آخری وقت ہے، احمد بن حنبل اس کا آخری وقت ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اب یہ ساتھ میں ہی پریشان ہو گئے. وہ کہتے حضرت کیا اس وقت تو کلمات پڑھنے کیا ابھی نہیں کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، یہ الفاظ کیوں نہیں کر؟ کہا یہ ابلیس آیا. دیکھو اس وقت بھی ایسے ولی کے پیچھے ہے، آپ اور میری تو کوئی گنتی نہیں. ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، دعا مانگتے رہو، بے خوف مت ہو جاؤ. بے خوف کافر ہی ہوتا ہے. کہتا یہ ابلیس آیا. کہتا احمد آپ میرے داؤ سے نکل گئے. حضرت نے فرمایا ابھی یہ پتم شاہ نیری تو تم بھروس ابھی نہیں. خاتمہ ایمان پر ہو آخری سانس تک، اس کا اعتبار ہے، ابھی نہیں. وہ کہتا آپ میرے اس وقت بھی حملے کو آیا.
آخری وقت ہے احمد بن حنبل کا، امام احمد بن حنبل کا، اللہ ہوگا. تو ہم کس گنتی میں ہیں کہ وہ مدرسے سے آپ کو نہ بگائے؟ آپ ایک بہانہ کریں گے، دوسرا بہانہ کریں گے، تیسرا بہانہ کریں گے، کرتے بنو بہانہ. اللہ کیا کرے، اب کیا کرے گا؟ ذرا بتاؤ. ٹیک ہوم میسج سمجھتا ہے؟ ٹیک ہوم میسج یہ ڈاکٹر حضرت جب کرتے ہیں نا تقریر، پھر بعد میں بولتے ہیں ٹیک ہوم میسج. کیا بولتے ہیں؟ تھنگس ٹو ڈو. آپ کون بتائیں گے؟ کسی نے سمجھا ہی نہیں. ایک کہ اپنی نیت کو خوب کہ ہم اس مدرسے میں کیوں ہیں، ہم یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے. اس کا اب یہ کیمرہ ہے نا یہاں، ورنہ میں تھوڑا سا کچھ کھری کھری سناتا، لیکن بات دور تلک چلی جائے گی. وہ کڑوے گھونٹ تو پینے اندر ہی پڑتے ہیں. نیت کو ٹھیک کرو. اگر نیت خالص ہو گئی، میری بات یاد رکھو، اگر نیت خالص ہو گئی، صحیح ہو گئی، کوئی پریشانی جو بھی ہوگی وہ اللہ حل کرے گا. اللہ تعالیٰ خود حل، آپ کو نہیں کرنا. اس نے کیا فرمایا؟ تقدیر اپنا کام. اب تقدیر لکھی اللہ نے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں نا، یہ زید اور بکر، زید اور عمر. ذرا بس زید عمر، یہ تو اس عمر کو کتنا مار پڑتی ہے، پڑتی ہے نا اس میں آپ کے اس میں گرامر میں. زید کی شادی، یہ اس میں کیا نام آتا ہے کسی لڑکی سے، آپ نام چھوڑو، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھا. اب ان دو کو ملانا اور ان دو کی شادی کروانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ تو لڑکے والے اور لڑکے والوں کا اس میں کیا رول ہے؟ ان کا کیا رول اس میں ہے کوئی رول؟ تو ہم تو اپنے آپ کو ہی خالق سمجھتے ہیں، مالک بھی سمجھتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک مثال بتا شادی کی. یہ ہر ایک کام میں جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، نہ اس سے کم ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوگا. تقدیر میں جو لکھا ہے، نہ تقدیر سے کم، نہ تقدیر سے پہلے، نہ اس کے بعد. اس کا ٹائم ڈیسٹنڈ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رفیع الاقلام و جفل. یہ جملہ یاد رکھو. یہ جملہ، ایک جملہ میں نے کیا بتایا یاد رکھنے کا؟ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تقدیر اپنا کام خود کرے گی. آپ کی پریشانی نہیں ہے، آپ اپنا کام کرو، آپ پڑھتے بنو. جو تقدیر میں آپ کو لکھا ہے وہ ملے گا آپ کو، اور اس کی فکر مت کرو. ایک تقدیر اپنا کام خود کرے گی. اور دوسرا یہ جو جملہ ہے کہ قلم اٹھ چکا ہے، قلم، اللہ تعالیٰ دنیا کی تقسیم سے فارغ ہو چکے ہیں. اب یہ قلم دوبارہ نہیں اٹھے گا. قلم اٹھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا، آپ کی تقدیر وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اب اس کام سے فارغ اپنے آپ کو کر چکے ہیں. تو آپ کس پریشانی میں؟
اگر اب پریشانی ہے تو پھر آپ کا ایمان کیسا؟ پھر تو آپ کے ایمان پر سوال نشان ہے. جو بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ جو اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جو اپنے مستقبل فیوچر کے لیے پریشان رہتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایمان بہت ناقص ہے. اس کا ایمان بہت ناقص ہے. اور یہ روایت میں آیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. آپ کا ایمان کا میرا یہ عہدہ ہے، میری یہ انکم ہے، میری یہ بینک بیلنس ہے، میرے یہ ایسیٹس ہیں، اب ان پر بھروسہ ہے اور اللہ کے خزانوں پر بھروسہ نہیں ہے تو کوشچن مارک تو آئے گا ایمان پر. ایمان پر تو سوالیہ نشان بنے گا. تو اب اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے کہ ہاں جو ناچے بہانے تارون دی تار پانے. آپ اس کے ساتھ جوڑو اپنے آپ کو. وہ بھنور سے بھی نکالے گا کشتی کو، بمور سے بھی نکالے گا، ہواؤں کو موافق ڈائریکشن دے گا کشتی کو. اگر اس نے نہیں چاہا تو ہوائیں مخالف تو وہ کشتی تو فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی اس رسی کو. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اس کو مضبوطی سے تھامو، بے فکر ہو جاؤ. اور اب کیا کرو گے؟ اب کون کون اپنی نیت کو پھر سے یہ کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جی کھسویں نہیں چاہیے. کیا کرے گا نیت کو؟ کرے گا تصحیح اور اس میں اخلاص لائے گا اور اپنے مولا کے کو اپنے آپ کو حوالہ کر. وہ جانے اور کام جانے. جس حال میں رکھے اس میں خوش، جس حال میں رکھے اس میں خوش. وہ تیغ آزمائے ہم جگر آزمائے. ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہے. اور امید ہے مجھے کہ یہ ادھر ادھر کی صدائیں یہاں سے نہیں اٹھیں گی. ہوائیں موافق سمت میں سمجھ تو اردو کی وہاں سمجھ شاعر نہیں کیا. چلو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح او سمیع اللہ نیت صحیح کرو، وقت ضائع مت کرو. مدرسے کا قرضہ اتنا ہے اس کا پھر وہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ قرضہ نہیں مطلب وہ قرضہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کہے گا سمیع کے اوپر قرضہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہے. اب اس کا نام آیا یہ تھوڑے ہمیں کچھ بچے ہیں نا فجر میں سستی کرتے ہیں، کچھ ایسا ویسے بھی سستی کرتے ہیں اور نیت کو ٹٹولنے میں بھی سستی کرتے ہیں. تو اس لیے بڑوں کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقل دے دے اور صحیح چیزیں ہماری دل میں ڈالیں اور ہمیں
آسان کرے اللہ تعالیٰ اور ہمیں قبول کرے اس کے لیے. اب ایک بات جاتے جاتے مجھے یاد آئی تو میں یہ ایک بات اور بتاؤں. صحابہ میں خوب سنو پیارے بچوں، صحابہ میں سب سے قابل عزت کس کو سمجھا جاتا تھا؟ جی صحابہ میں یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کے اتنے گھوڑے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، ان کو کس کو؟ ان کو کہا جاتا تھا اعلمکم و اقرأکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے جاننے والے ہیں، ان کو ہر چیز پر ترجیح دی جاتی تھی، انہی کو آگے کیا جاتا تھا. تو کیا معلوم ہوا کہ آپ سب سے افضل چیز کے حصول میں یہاں ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان راستے میں راستہ اچک لے اور اس افضلیت سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اسے محروم کرنے سے. خوب مضبوطی سے سمجھو کہ سب سے جو اللہ عند اللہ جو عزت کی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں کوئی نہیں ہے کہ وہ اس خاندان کا ہے، وہ اس خاندان کا ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا جتنا تقویٰ زیادہ یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے. اور جہاں سے عالم گزرتا ہے، کیا گزرتا ہے؟ کون سا عالم؟ صحیح عالم. جہاں سے جب کوئی عالم، خوب سنو اور اللہ سے مانگو کہ ہم ایسے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا کر. جب کوئی عالم کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو 40 دن تک راحت دی جاتی ہے اس عالم کی برکت سے. جب عالم، کوئی بادشاہ گزرتا ہے، کوئی ڈاکٹر گزرتا ہے، کوئی کچھ گزرتا ہے، تم کہتے ہیں شہامت سے تین بار نہیں. یہ درجہ ہے آپ لوگوں کے اللہ کے ہاں، لیکن ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ وہاں تک پہنچو. آپ کے تقویٰ میں گڑبڑ لائے گا، آپ کے مزاج میں گڑبڑ لائے گا، آپ کے اخلاقیات میں گڑبڑ لائے گا، آپ کے پڑھنے میں سستی لائے گا. وہ نہیں چاہے گا آپ اس درجے پر پہنچو، وہ نہیں چاہتا ہے. تو اس لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہے. خالی عقل کام نہیں کرے گی، اللہ سے دعا کرنا ہے. اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے. گھر والوں کا بھی اللہ یہ وہ ان کو کشادگی کرے گا، ان کو وسعت کرے گا، ان کو ایسے ایسے کیا کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن ہو. یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں رزق کا مسئلہ ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب ہے، یہ بھی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق ایسے راستوں سے پہنچا دے گا جس کا اس کو وہم گمان بھی نہیں. تو اس راستے پر آپ امید رکھو، اس راستے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو تقویٰ کے ساتھ جوڑو، اور دنیا آپ کے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں دنیا آتی ہے، تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ایک سیٹھ آیا اور اس نے ان دنوں ہوتے نا وہ کوائنس، اشرفیوں کا ایک بہت بڑا ٹوکرا سر پر. اس نے کہا میں خادم کے ہاتھ سے نہیں، میں حضرت کو خود یہ اٹھاؤں گا. کسی خادم کے ہاتھ نہیں دیا، اٹھایا. بہت بھاری تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ جب آیا تو حضرت سمجھ گئے اور روپیہ لے کر آ رہا ہے. تو وہ ادھر سے آتا ہے تو حضرت ادھر کو دیتا،
ادھر سے آتا ہے تو حضرت ادھر کو دیتے، ادھر سے آ رہا ہے تو حضرت ایسے ایسے مشغول ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ، وہ اس کو وہ تنگ آ کر وہ باہر نکلا اور حضرت کی جوتیوں میں وہ پیسے رکھے. کیا رکھے؟ پیسے اس کی جوتیوں میں رکھے. جب حضرت نماز کے لیے نکلے نا، دیکھا نا یہ اس میں پیسے، تو ایسے اٹھایا، ایسے جھاڑ دیا، جوتی لگائے، چل دی. دنیا ان کی جوتیوں میں آتی، ایسے بنو دنیا ان کی جوتیوں میں آتی. اور یہ 1400 سال نہیں، یہ اسی پچھلے انہی زمانے کے ہمارے حضرت نے کہا، ہم نے یہ خود دیکھا کہ اللہ والوں کی جوتیوں میں دنیا آتی اور وہ اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے. اور کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو تقسیمات ومن اشترا، کیا ہے، ومن یشتری، ومن ضلالۃ بالہدا. اور سورہ اسلام میں پہلی ہے، اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. جنہوں نے گمراہی کو خریدا اس ہدایت کے بدلے میں. جو مدرسے سے نکلے گا کہاں جائے گا؟ جو اس کشتی نوح سے نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ گناہوں کے سمندر ہی میں ڈوب جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو اس کا ایمان بچے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربح، فائدہ ہونا، زیادہ ہونا، فما ربحت تجارت وما کانوا مہتدین. کوئی فائدہ ان کو نہیں آیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں نے کیا کہا؟ مقبولیت مقصود نہیں ہے، قبولیت مقصود ہے، اور وہ قبولیت اللہ ہی جانے. کون جانتا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، فلا، کیا حافظ بیٹھا ہے ادھر کشمیر میں، فلا تزکوا انفسکم واللہ یعلم هو اعلم بمن اتقی. یہ ایسے کر، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، افلاطون ہے. اللہ هو اعلم بمن اتقی. تقوی شعاروں کو وہی جانتا ہے. وہ یہ دل کا حال ہے وہ تو کسی کو معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کوئی تیس مار خان مت سمجھو. ندامت لاؤ، ندامت لاؤ، ندامت لاؤ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.